ٹھیک سر. جی چلے ابھی ہمارے پاس 15 منٹ ہے تو ہم اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی جی سر. جی سر. چلے آپ پڑھیں، اردو اس کی پڑھیں. شیخ ابو سعید ابو الخبیر کیا ابو کہتے ہیں؟ الخیر فارسی کے عظیم المرتبت صوفی شاعر اور شیخ طریقت سرزمین کریے. شیخ ابو سعید ابن شیخ ابو الخیر 357 ہجری بمطابق 967 عیسوی میں مہینہ نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوئے. یہ شہر وسطی ایشیا جمہوریات ترکمانستان کے ایشیائی دارالحکومت جمہوریہ ترکمانستان کے دارالحکومت اشکاباد سے 8 کلومیٹر دور ہے. 8 نوید پڑھو. نوید صاحب آپ پڑھ لیں. 440 ہجری بمطابق 1049 میں یہیں آپ کا انتقال ہوا اور مزار مبارک بھی یہی ہے. آپ دینی علوم کے حصول سے فارغ ہو کر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے لگے تھے. مختلف علاقوں میں جا کے مشائخ سے ملتے اور استفادہ کرتے تھے. وہ پہلے ایرانی شیخ طریقت ہیں جنہوں نے اپنے عارفانہ افکار کے بیان کے لیے شاعری کا وسیلہ اختیار کیا. سنائی اور رومی جیسے نامور شعراء نے انہی کے خرمن کے گوشہ چینی کی فارسی ربائی گوئی میں آپ کا مقام بہت بلند ہے. آپ کی ربائیوں کا اہم موضوع توحید، مناجات، پند و موعظات، اخلاق و حکمت اور عشق و محبت ہیں. یہ رباعیات اتنی سادہ اور دلکش زبان میں کہی ہیں کہ بالکل آج کل کی فارسی میں کہی گئی معلوم ہوتی ہیں. ربائی کا ربائی کا لفظ عربی لفظ ربا سے نکلا ہے. اس کا لفظی مطلب ہے چار. چونکہ یہ صنف سخن چار چار مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے اسے ربائی کہا جاتا ہے. اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع آپس میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. بعض اوقات تیسرے مصرے میں بھی وہی قافیہ و ردیف استعمال کر لیے جاتے ہیں. یہ ایک قدیم صنف سخن ہے اور فلسفیانہ اور حکمیانہ موضوعات کے اظہار کے لیے پسند کی جاتی ہے. فلسفیانہ اور حکیمانہ موضوعات کے اظہار کے لیے پسند کی جاتی ہے. فارسی ربائی کے کچھ مخصوص اوزان ہیں. کسی اور وزن میں کہے گئے چار مصرے ربائی نہیں کہلائیں گے. ربائی کے موضوعات کا دائرہ اب خاصا وسیع ہو گیا ہے اور اس میں عاشقانہ، رندانہ اور صوفیانہ مباحث کے علاوہ سماجی، معاشرتی اور سیاسی موضوعات بھی داخل ہو چکے ہیں. فارسی ربائی نگاروں میں حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر کے علاوہ بابا طاہر اریاں اور حکیم عمر خیام بہت مقبول و معروف ہیں. زبردست، ٹھیک ہو گیا. اب رباعیات ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ پڑھ لیتے ہیں. پڑھ لیں نا، 10 منٹ پڑھے ہمارے پاس، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. راہ توبے ہر روش کے پویان خوش است. راہ توبے ہر روش کے پویان خوش است. وصل توبے ہر جہت کے جویان خوش است. روی توبے ہر دیدے کے بے بینند نکوست. نام توبے ہر زبان کے گویان خوش است. کہتے ہیں راہ توبے ہر روش کے پویان خوش است. نہیں، یہ ہے راہ توبے ہر روش کے پویان. بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ تیرا راستہ بے ہر روش، ہر طریقے سے پویان ہوتا ہے تلاش کرنا. پویدن سے پویند، ٹھیک ہے. خوش است کا کیا مطلب ہے؟ خوش است اچھا ہے، خوش ہے، اچھا ہے، اچھی بات ہے. خوش است بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. تیرا راستہ جی بتائیں. پویدن کا مطلب دوڑنا نہیں ہوتا؟ ہاں، دویدن ہوتا ہے وہ. پویدن کا مطلب دوڑنا. پویدن کا مطلب ہوتا ہے تلاش کردن، جستجو کردن، یافتن، پیدا کردن، یعنی کہ کسی چیز کی جستجو کرنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا. پویدن. وصل تو بہر جہت کے جویند. تیرا وصل یا تیرا ملاپ جس طرف بھی ہو، جویند تلاش کردن، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے تلاش کرنا. جستن کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا یا تلاش کرنا، ٹھیک ہے. وہ تیرے وصل کو پانے کے لیے جس بھی جہت کی طرف تلاش کریں خوش است، بہت اچھی بات ہے. رویے تو بہر دیدے کے بینند نکوست. تیرے رویے تو تیرے چہرے کو بہر دیدے کہتے ہیں آنکھ کو،
کوئی بھی آنکھ، ہر آنکھ، کوئی سی بھی آنکھ کے بے بینند نکوست، تیرے چہرے کو جس بھی آنکھ سے وہ دیکھیں وہ نیک ہے، نکوست وہ نیک ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے سر شیر کی۔ نو میں تھو بے ہر زبان کے گوین خوشست، وہ تیرا نام جس بھی زبان سے لیں وہ خوشگوار ہے یا اچھی بہت اچھی ہے، بات۔ خوشنما ہے۔ خواہی کے تو را دولت ابرار رسد، مپسند کے از تو به کسی آزار رسد، از مرگ می اندیش و غم رزق مخور کہ این ہر دو به وقت خویش ناچار رسد۔ کہتے ہیں خواہی کے تو را دولت ہے ابرار رسد، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے دولت ہے ابرار، دولت اور عزت، نیک لوگوں کی، ابرار کہتے ہیں نیکی، نیک لوگوں کی دولت میسر آ جائے یا تجھے پہنچے، خواہی اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے دولت یا ابرار رسد، نیک لوگوں کی دولت پہنچے، ما پسند کے استو بے کسی آزار رسد، تجھے پسند نہیں کرنا چاہیے کہ تیرے سے کہ استو بے کس، تیرے سے کسی کو آزار رسد، کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، تکلیف پہنچے۔ از مرگ میں اندیش، موت کے بارے میں تو بالکل بھی فکر مند نہ ہو یا اس کے بارے میں بالکل بھی نہ سوچ۔ اندیشیدن، میں اندیش فعل نہیں ہے، مخاطب کا اول شخص ہے، ٹھیک ہے، میں اندیش، نئی اندیش، میں اندیش، تو بالکل بھی نہ سوچ، وغم رزق مخور، اور رزق کا غم نہ کھا، یعنی رزق کے بارے میں پریشان نہ ہو، کہ ان ہر دو بے وقت ایش ناچار رسد، کہ یہ ہر دو جو چیزیں ہیں، مرگ اور رزق، اپنے وقت پر ناچار، چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے پہنچ ہی جاتی ہیں میرے تک۔ یا رب بے کرم بر من درویش نگر، یہ کیا ہے؟ درمن، ہمارے رب ہاں کرم کی نظر ہم پر کر، یا رب نیچے بے کرم بر من درویش، ایک منٹ، یا رب بے کرم بر من درویش نگر، در منی گر در کرم خویش نگر، واہ زبردست، ہر چند نعم لائق بخشائش تو بہر حال من خستہ یہ دل ریش نگر، وہ کہتے ہیں یا رب اے میرے رب، بے کرم کے ساتھ، لطف کے ساتھ، بر من درویش میرے جیسے درویش انسان کے اوپر، نگر نگریستن نگاہ انداختن، مجھے یہ آواز چلی گئی آپ کی، اب آ رہی آواز آپ کو؟ جی سر اب آ رہی ہے، صحیح آ رہی ہے، ٹھیک ہے، فرقان کو چلی گئی تھی صرف، ٹھیک ہے، میرے پر تو، میرے درویش کے اوپر تو کرم کی نظر ڈال دے، منگر میری طرف، منگر میری طرف تو مت دیکھ، ٹھیک ہے، میں تو بہت ہی فارغ قسم کا انسان ہوں، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہوئے ہیں، تو میری طرف نہ دیکھ، بلکہ تو کس کی طرف دیکھ؟ در کرم خویش نگر، تم اپنے لطف و کرم کی طرف دیکھ کہ تو کتنا بڑا لطف اور کرم کرنے والا ہے۔ ہر چند نعم لائق بخشائش تو، ہر چند اگرچہ نعم نیستم من نیستم میں نہیں ہوں لائق بخشائش تو تیری بخشش کا حقدار، برحال من خستے یہ دل ریش نگر، میرے تھکے ہوئے زخمی دل کے اوپر نگر تو دیکھ، ٹھیک ہے، کوئی چیز ریش کہتے ہیں، با محاورہ کر دیں پورے پورے کا شیر کا ایک بار میں، جی سر مصرے کا لکھا ہے یا رب بے کرم بر من درویش نگر، اے خدا اپنے لطف کے ساتھ میرے درویش پر نظر ڈال، مجھ درویش پر تو اپنے کرم کی نظر ڈال، در من گر مجھے تو نہ دیکھ، میری طرف تو نہ دیکھ، در کرم خویش نگر تو اپنے کرم کو دیکھ، ہر چند نعم لائق بخشائش تو، اگرچہ میں تیری بخشش کا حقدار نہیں ہوں یا تیرے بخشش کے لائق نہیں ہوں، برحال من خستہ یہ دل ریش نگر، میرے تھکے ہارے دل جو زخمی ہے اس کی طرف تو دیکھ، کیا بات ہے سر جی، ٹھیک ہے، آگے پویند دوڑنا، یہاں پہ لکھا ہو، یہ پویند کا مطلب یہاں پہ نا پویدن دوڑنا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو مطلب ہے نا پویدن کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، یعنی کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے نا سرگرداں دوڑنا، ٹھیک ہے، یہ وہ والا دوڑنا نہیں ہے جو ہم دوڑ لگاتے ہیں، سر یہ اسی معنی میں، جی سر، یہ پویدن ہوتا ہے دوڑنا، ہاں جستجو کرنا نا، کسی چیز کو تلاش کرنا، دیدے کہتے ہیں آپ کو پسند نہ کر ہزار تکلیف، میں اندیشہ نہ کر اندیشیدن، مخور تو نہ کھا، نگر دیکھ، نعم نیستم میں نہیں ہوں، خستے کا مطلب تھکا ہارا ٹوٹا پھوٹا، دل ریش زخمی دل ریش زخمی دل، ریش ویسے داڑھی کو بھی کہتے ہیں، ریش ویسے فارسی میں داڑھی کو بھی کہتے ہیں،
अच्छा लिखा हुआ है जी। दर रुबाई जी सर। अव्वल शायर छे कैसी खिताब किया गया जी है। जी सर। दर रुबाई अव्वल शायर छे कैसी खिताब किया गया है। ये अव्वल है रहा है तो खुदा ताला रहा खुदा ये खुदावंद मुताल रहा दर रुबाई अव्वल आवाज खिताब किया गया है। आवाज चली गई रुबाई सर। अव्वल शायर खुदा ताला रा आवाज चली खिताब किया गया है। कर दिया। अब आ रही है आवाज आपको। जी सर। हेलो आवाज आ रही है। जी जी सर। सर आ रही है आवाज। agar khahi ke जी dawlat सर। abrar beto rasad باید چه کار کنی؟ اگر میخواهی دولت अगर ابرار به تو خواهی برسد باید به هیچ کس آزار ندهید. ٹھیک ہے؟ باید به به هیچ هیچ کس کس جی سر۔ آزار کسی کو ندهید، کسی کو تکلیف تکلیف نہ پہنچاؤ. سزا نہ دهی. شاعر درباره مرگ و ریسک چه گفته است؟ چه گفته است؟ شاعر درباره مرگ و ریسک گفته است که هر دو به وقت خود به تو میرسد. ٹھیک ہے؟ رسد شاعر نے مرگ اور رزق کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بے وقت خود کیا ہے؟ بے تو میرسد ناچار بے تو میرسد. یہ شاعر اپنے وقت جی پر سر۔ آتے ہیں. ہاں یہ نا ناچار نہ چاہتے ہوئے بھی نا اپنے وقت پر پہنچ جائیں نہ گے دیر تک. چاہتے ہوئے بھی جی سر۔ شاعر چھ نا گفتے اس کے لائق بخشش تو نیستم. شاعر نے کیوں کہا کہ میں تیری بخشش کے لائق نہیں ہوں؟ شاعر به خاطر عاجزی این دکھا رہا ہے. نہیں شاعر به خاطر این گفته است که لایق بخشش تو نیستم چون شاعر فکر میکند که گناه زیادی کرده است خطای زیادی کرده است به خاطر این گفته است که لایق بخشش خداوند متعال نیست. لائک نیستم. آیا به کسی آزار رساندن خوب است؟ بگو خوب است؟ نہ خیر نہ خوب خیر. نیست. دوسری اور تیسری ربائی میں آیا آنے به والے کسی افعال نہیں سے افعال امر بنائی گئی. دوسرے اور تیسری ربائی میں آنے والے دوسری اور افعال تیسرے یہ ما پسند ہے نا افعال نہیں ہے. خواہی تو رہا ما پسند اس سے فعل امر بنانا ہے. میں فعل امر بنائے جلدی جلدی فعل امر بنائے جلدی جلدی. مغفور سے بخور نہیں بھی یہ پسند بن جائے گا نا. بے پسند بے بھی پسند پسند. میں اندیش میں اندیش بھائی اندیش سے بھائی اندیش بن جائے گا. بی اندیش بی اندیش. بے مخور کیا ہوگا؟ اندیش. بے مخار کیا اندیش. ہوگا؟ مخور کیا ہوگا؟ بخور بخور. بخور بخور. بخور ہاں بخور بخور. بخور بخور. 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 ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے؟ مانیگر مانیگر بینیگر. بے نگر. بینگر بینیگر. ٹھیک ہے یہی ہو گیا بھائی یہی ہے کچھ بس صرف بے لگا دینا. ٹھیک ہے. جی سر آخری سوال رہ گیا. ایک منٹ آگے نکل آئے ہم. اگلا کیا ہے؟ اگلا ہے قافیے اور سبق میں قافیہ سے اور مرکب ردیف. اضافی سبق میں سے مرکب اضافی اور مرکب توصیفی لاگو لکھی ہے. وہ آپ کر لیں گے؟ وہ تو آسان ہی ہے. جی ہاں سر وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مرکب اضافی کون سے ہیں مرکب توصیفی کون سے ہیں. جی ٹھیک ہے سر. سر۔ وہ کر لیں گے یا ڈھونڈ لیں ہم ایک ایک کر کے؟ قافیہ اور ہم ردیف دیکھتے ہیں باقی وہ کر لیں گے. قافیہ اور ردیف پہچانی ہے. قافیہ اور ردیف کا تو پتہ ہی ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے. نہیں سر ابھی بھولا ہوا ہے. کافی ردیف ہوتا ہے ابھی جو بھول. اچھا ردیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ردیف کا مطلب ہوتا ہے جو لائن میں آتا ہے جو قافیے کے بعد آتا ہے. جو لفظ قافیے کے بعد آتا ہے اس کو ہم ردیف کہتے ہیں. اور جو ردیف سے پہلے لفظ آتا ہے وہ قافیہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں خوش خوش اور نہیں سوری ہویند جویند سوری بینند اور گویند یہ قافیے ہیں. ہم لفظ جو ہے نا وہ کافی ہوتے ہیں. ہم آواز لفظ ٹھیک ہو گیا. اور یہ ردیف ہے. یہ لائن میں آ رہا ہے اس 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 یہ ردیف ہے. یہاں پہ ابرار ازار ابرار ازار نچار کیا ہے؟ قافیہ ہے. رسد رسد اور رسد جو ہے وہ ردیف ہے. درویش خیش بخشایش ریش یہ قافیہ ہے. نگر نگر اور نگر کیا ہے؟ ردیف ہے. ردیف اصل میں کہتے ہیں ردیف کہتے ہیں لائن میں جب کھڑی ہو جاتی ہے نا ایک کے پیچھے ایک لگ کے جب کھڑے ہوتے ہیں ردیف میں تو یہ لائن میں آ رہے ہیں نا یہ قافیے کے بعد لائن میں آ رہے ہیں تو اس کو ہم ردیف کہتے ہیں جو آخر میں آتا ہے. اور جو ردیف سے پہلے ہوتا ہے جن کی ہم آوازیں ہوتی ہیں ایک ہی قافیہ ہوتا ہے ایک ہی جیسی آوازیں ہوتی ہیں اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں. ہویند جویند بینند گویند ابرار ازار نچار ریش درویش بخشایش ریش. تو یہ ہو گئے قافیے. ٹھیک ہو گیا. بہت اچھا ہو گیا سر. جی تو یہ دمی باشیر کچھ لہسے کچھ وقت باشیر ابو سعید ابو الخیر یہ پھر ہم کل پڑھ لیں گے. یہ تو آسان ہی ہے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ نثر ہے.
نظر میں تھوڑا پڑھنے مشکل ہوتی ہے، نثر آسان ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک سر. نثر آسان ہوتی ہے سر. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے، پھر مجھے زیادہ دیں، 9:36 ہو گئے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اوکے سر، جزاک اللہ. اگلی چلیں گرا. سر. تو میں نے آپ کو یہ کہنا تھا اللہ کہ حافظ. اگر آپ کے اور بھی دوست وغیرہ ہو نا جنہوں نے پڑھنا ہو تو بے شک آپ ان کو بھی بلا لیں. اوہ یار میں نے فرقان کو تو بلایا ہی نہیں، بیچ میں ایڈ ہی نہیں کیا. فرقان چلا گیا تھا، پھر وہ آیا ہی نہیں. چلیں کوئی بات نہیں، میں اپلوڈ کر دوں گا، تو اگر کسی نے سننا ہو تو بے شک سن لے بعد میں. چلیں ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے اوکے چلیں ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی آپ سے. اوکے اللہ حافظ. انشاءاللہ. اوکے اوکے اللہ سر، حافظ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ.